بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس لے کر۔ اتوار کا دن ہے، بہت اہم خبر سے آپ کو ہم آگاہ کرنے جا رہے ہیں، مگر کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ اس خبر کی حقیقت کا بھی معلوم ہو اور اس کے پروز اینڈ کونس کا بھی معلوم ہو۔ سعودی عرب نے اب سے 2 دن قبل یمن کی حالیہ گورنمنٹ کو کہا تھا کہ حوثی باغیوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مارب کے اوپر جو اس وقت صورتحال ہے اس کو کلیئر کیا جائے۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے واضح طور پر ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کے تھرو یہ پیغام یمن کی حالیہ حکومت کے پاس بھجوایا، بلکہ میٹنگ میں دیا اور کہا کہ آپ امن کے لیے کام کریں اور اب جو فیسلٹیز دینا چاہیں وہ مانگتے ہیں ان کو دیں، ان کے جو مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں، انہیں مانیں۔ یمن کے باغی کہہ لیں آپ، جنگجو کہہ لیں آپ، یہ آپ کے اوپر ہے۔ عرب نیوز اسے حوثی ریبیلز کے نام سے جانتی ہے، الجزیرہ اسے حوثی ریبیلز کے نام سے پروناؤنس کرتا ہے، نیو یارک ٹائمز لے لیں آپ، وال اسٹریٹ جرنل لے لیں، متعدد ایجنسیاں جو ہیں وہ ریبلز کے نام سے ان کو پریٹینڈ کرتی ہیں یا ان کو اناؤنس کرتی ہیں بیسیکلی۔ اب سینیریو یہ ہے کہ اس وقت اس پورے معاملے کی حقیقت کچھ اس طریقے سے ہے کہ المالکی نے ہی بغاوت کر دی ہے محمد بن سلمان کے اس امن مذاکرات کے پیغام کی۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ 3 لوگوں کو جو ہے وہ سعودی عرب میں سر قلم کر دیا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے؟ ان 3 لوگوں کا تعلق وزارت دفاع سے تھا اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور کیوں ان کو جو ہے وہ سزا ان کے لیے مختص کی گئی۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی اہم اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ یمن میں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا اس انٹرو سے پہلے کہ 2 دن قبل سعودی عرب کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ یمن کی گورنمنٹ کو یہ پیغام دیا تھا اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا تھا، مگر سعودی لیڈ کولیشن کے جو کمانڈر ہیں المالکی، انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے مارب میں جو اسی دن ایک نیوز سے آپ کو ہم نے آگاہ کیا تھا کہ سیم ڈے 1 گھنٹہ قبل انہوں نے ایک حوثی ایمونیشن ڈپو کو اڑایا تھا۔ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہیں سے ڈرون اور میزائل جو ہیں نکل کے گئے تھے اور اس کو ٹریک کرنے کے بعد انہوں نے ڈیمولش کیا یا ڈسٹروائے کیا بیسیکلی۔ اب المالکی کو جب یہ پیغام ملا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ امن مذاکرات ہوں اور یہ ان کے ساتھیوں جن کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سعودی لیڈ کولیشن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ساتھ ساتھ سعودی لیڈ کولیشن کو تو نقصان تو اٹھانا ہی پڑا، مگر یمن کی صورتحال آپ کے سامنے واضح۔ مارب کے اوپر قبضہ دونوں طرف سے وہ اس لیے ہیں کہ تیل کی دولت سے مالا مال۔ مارب شہر کے اوپر قبضہ کرنے کا خواب سب کے پاس ہے، مگر اس وقت حوثیوں کے زیر اثر ہے یہ مارب، اور سعودی لیڈ کولیشن سے یہ چھین لیا گیا ہے۔ اب کہانی کچھ اس طریقے سے کہ 3 وزارت دفاع کے جو افراد تھے جن کو سزا دی گئی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ایران سے تھا۔ عرب نیوز کی طرف سے اس بات کو عیاں نہیں کیا گیا، بتلایا نہیں گیا، مگر ان آفیشیل سورسز سے یہ بات واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حوثیوں کو پیغامات دینے کے جرم میں ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ سن 2019 میں 184 افراد کو سعودی عرب میں سزائے موت دی گئی تھی اور یہی تعداد اس سے پہلے کے سالوں میں بھی رہی، مگر سن 2020 میں سعودی عرب نے صرف 27 سر قلم کی سزائیں دی ہیں، یعنی کہ سزائے موت کی سزائیں سنائی ہیں لوگوں کو۔ اگر ہم اوور آل ورلڈ وائڈ دیکھیں تو سب سے پہلے چائنا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے سعودی عرب تھا، اس کے بعد چائنا تھا، اس کے بعد ایران آتا ہے۔ ایران کا نمبر آتا ہے جہاں پر سر قلم کرنے کی سزائیں موت کی سزائیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں سال میں۔ اس کے بعد کہیں جا کے اور بہت سارے ممالک ہیں مگر ان کی فہرست بہت کم ہے۔ یہاں پر یہ بات جاننا آپ کو بہت ضروری ہے کہ جو یمن کے جو کانفلکٹس تھے اس میں سعودی عرب کی لیڈ کولیشن جو کہ عرب ریاستوں کی ایک مشترکہ فوج ہے جو یمن میں امن کے قائم کے لیے وہاں پر کام کر رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت ان کا جو اشارہ ہے وہ کہاں پہ تھا،
اور پچھلے 10 سالوں میں جو حالات یمن کے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ یمن کو ہمیشہ سے متنازع بنا دیا گیا، اور تو اور ان کے کوسٹل بیلٹس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ پچھلے 1 ماہ میں سعودی عرب کی طرف سے دوسری بار یہ مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے حوثیوں کو، اور حوثیوں کی طرف سے بھی اس چیز کو بہت ہی مثبت انداز میں لیا گیا، مگر اچانک ہی کچھ اس طریقے کا رونما ہوتا ہے، چاہے وہ ریاض کے اوپر حملہ ہو، یا پھر جازن کے مقام کے اوپر حملہ ہو، یا ان کے ویسلز کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو مورود الزام ٹھہرایا جائے کہ یہ حوثیوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ حالانکہ ایک پیج کے اوپر، ایک ٹیبل کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ امن مذاکرات ہوں گے، اور اس کے اوپر دونوں طرف سے جو ہے نا مشاورت ہو رہی ہوتی ہے، مگر پھر ایک دم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ہی لمحے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور تو اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عرب ریاستوں کی مشترکہ فوج جو ہے یمن میں لڑ رہی ہے، حالیہ حکومت کو وہ سپورٹ کرتی ہے، مگر حوثیوں کے خلاف ہے، اور اس وقت 2 دن کے اندر تقریباً 53 افراد وہاں پہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 31 جنگجو حوثی تھے، اور تقریباً جو بقیہ ہیں اس میں کچھ شہری ہیں، اور باقی جو ہے ان کی فورسز کے لوگ ہیں جو سعودی لیڈ کولیشن کے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے بیان آیا کہ ہم نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی، مگر حوثیوں کی طرف سے مذاکرات کے اوپر پازیٹیو وائبس ملنے کے بعد بھی اس طرح کے حملے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر یہ امن مذاکرات کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ آخر سوچنے کا عمل یہ ہے کہ جب یہ دونوں ملک آپس میں امن مذاکرات چاہتے ہیں تو تیسرا کہاں سے دہشت گردی کر رہا ہے؟ اور صرف یہی چیز اوور آل میڈیا جو ہے، جو ورلڈ وائڈ میڈیا ہے، وہ پرٹینڈ یہ کرتا ہے کہ ایران کی طرف سے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ پھر یمن کی حالیہ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ سعودی لیڈ کولیشن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں مگر ہمارے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں۔ فائدہ کس کو ہے اس پورے بیلٹ کے اوپر، ریڈ سی، بحر احمر، اور اس پوری ایک پٹی کے اوپر جو فائدہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس کی شپمنٹ اور کس کی انٹیلیجنس یہاں پہ کام کر رہی ہے، اور جس کے عوض ان کو تمام عرب ریاستوں سے پیسے مل رہے ہیں۔ اس بات کا اشارہ ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی دیا، اور ابھی بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کہانی کہاں جا رہی ہے۔ ایک طرف امن مذاکرات کی دعوت تو دی گئی ہے، مگر پیچھے شاطرانہ چالیں چل کون رہا ہے، اور بدنام کون ہو رہا ہے اس میں، اور نقصان صرف مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ دونوں طرف مسلمان ہی پس رہے ہیں، چاہے سعودی لیڈ کولیشن کے فورسز کے لوگ ہوں یا پھر حوثی ہوں، دونوں کی طرف سے جو ہے وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ اس میں تیسرا کوئی فریق نہیں ہے، تیسرا کوئی شخص نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں ہی لڑ مر رہے ہیں۔ اور آخر اس کا حل کب نکلے گا؟ اس کا حل اس وقت نکلے گا جب یہ دونوں ایک پیج پر آ کے بیٹھیں گے، اور ان دونوں کو ایک پیج پر آ کے بیٹھ کے اپنے اندر جو شرپسند عناصر ہیں ان کو تلاش کرنا ہوگا، ورنہ یہ کانفلکٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ 2 کروڑ کے قریب یمنی جو ہیں بھوک و افلاس کا شکار ہیں، 10 لاکھ کی تعداد میں دار فانی سے کوچ ہو چکے ہیں۔ نقصان کسی کا نہیں، صرف اور صرف یمن کا ہے اور اس کے باسیوں کا ہے۔ تو سوچنا ہے اس وقت کہ آخر ورلڈ وائڈ پالیٹکس کیا کرتی ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ آئل کی ٹرانزیکشنز کو روکنے کے لیے یمن کے شہر کے اوپر دونوں قبضہ کر رہے ہیں، ایک طرف اپنے حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ برسر اقتدار آنے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔